معزز و مامون فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، حاضرین مجلس ہیں، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمائے، ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، سالمیت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، وارث زماں کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ یقیناً یہ جو آج کا دن ہے یہ اسلام کی فتح کا دن ہے، اور یہ ایسی فتح ہے جو امیر المومنین کی شجاعت سے نہیں، زہرا کی صداقت سے نہیں، سیدہ کی صداقت کے ساتھ، عصمت سیدہ کے ساتھ مباہلہ فتح ہو۔ اور عصر حاضر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دشمن اگر کہیں سے بھی کسی کی عزت کم کر رہا ہو تو بہتر یہ انتقام کا ذریعہ ہے کہ اس معزز کی عزت کو اور بڑھا کے بیان کیا جا سکے۔ عصر حاضر ہم سے متقاضی ہے، یہ دور ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم منبر سے اپنے اہل سنت بھائیوں تک پہنچائیں کہ جسے سیدہ کہتے ہیں اس کی عزت اتنی بڑی ہے، کیونکہ یہ مبالغہ مخصوص و منصوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد کیونکہ یہ مبالغہ مخصوص و منصوب ہے جناب سیدہ کی صداقت کے ساتھ۔ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کا کما حق تعارف نہ ہو سکا۔ اس بی بی کا جب تعارف بیان کیا گیا تو اسے رشتوں کی بنیاد سے پہچانا گیا۔ یہ بی بی کی معرفت عامہ ہے، معرفت خاصہ نہیں۔ رسول کی بیٹی ہونا، علی امیر المومنین کی زوجہ ہونا، حسنین کریمین کی مادر گرامی ہونا، یہ بی بی کی معرفت عامہ ہے، یہ معلومات ہے، عرفان نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی اماں ہے، لیکن جب بی بی کی معرفت خاصہ یا عرفان میں جاتے ہیں تو اس بی بی کو اپنی عزت کے لیے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے کہ اس کے پاس بہت بڑی نسبت ہے۔ رسول کی بیٹی ہونا یہ چھوٹی نسبت نہیں، علی جیسے شہنشاہ کی زوجیت میں آنا یہ بہت کم شرف نہیں ہے، حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہونا یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن جب خدا نے حدیث قدسیٰ میں فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت القصاء کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا باپ ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے تعارف سیدہ سے کروا کے دنیا کو بتایا تھا سیدہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو سیدہ کی ضرورت۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شہزادی اپنی ذات میں خود فضائل کا منبع ہے، یہ مرکز عصمت ہے، یہ مرکز طہارت ہے۔ اس شہزادی کے اسم گرامی کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے بتول، یہ لقب نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ جیسے خلافت، نبوت، رسالت، ولایت، امامت، یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں کو دیے ہیں۔ عالم خواتین میں خدا نے کسی کو ولی نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، امام نہیں بنایا۔ عالم النساء میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا، بتول۔ اور بتول اپنی مرضی سے کوئی عورت بن نہیں سکتی، جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا، ایسے کوئی مسور اپنی مرضی سے بتول نہیں بنتی۔ بتول وہ ہوتی ہے جو کسی لمحے بھی ناپاک نہ ہو،
جو ہر لمحہ پاک رہے. میرے اہل سنت برادران تشریف فرما ہے, صحیح بخاری میں باب مناقب سیدہ میں یہ حدیث درج ہے کہ مدینے کی عورتوں نے آ کے رسول کی زوجہ ام المومنین سے پوچھا تھا کہ آپ بھی اسی گھر میں رہی, سیدہ بھی اسی گھر میں رہی, نسبت دونوں بیویوں کے رسول کے ساتھ ہے, آپ بیوی ہو کے بطول نہ ہو سکی, وہ بیٹی ہو کے بطول کیسے بن گئی؟ تو نبی کی زوجہ نے ارشاد فرمایا نا اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر, میں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے, ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ گئی. ظہر کے وقت ان کے ہاں حسن جیسا امام آیا, اور ہر شیعہ ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ امام حسن کا ظہور دنیا میں کب ہوا؟ 15 رمضان ظہرین کے وقت. نہ سیدہ کا روزہ ٹوٹا نہ مصلی ٹوٹا. یہ بطول ہے. اس سے پہلے کہ نبی کی ماں بھی بطول ہے, وہ عیسیٰ کی ماں ہے, رتبہ اس کا بھی کم نہیں ہے, وہ بھی بطول. لیکن قطعاً کو یہ نہ سمجھے کہ شاید دونوں کا عہدہ برابر ہے. وہ بطول صغرا, یہ بطول کبرا. ان کا ایک بیٹا معصوم, ان کے 11 بیٹے معصوم. اہل علم سے اہل علم سے سوال کرنا کہ بخاری صاحب جناب مریم بطول ہیں, سیدہ بطول ہیں, لیکن کتنا لطیف سا فرق ہے. بی بی مریم ہے بغیر شوہر کے بطول, مولا حسین ہاتھوں کو سلامت ہے. بغیر شوہر کے بطول ہونا آسان ہے, شوہر رکھ کے بطول. شوہر بھی ہے بطول بھی ہے. یہ ہے سیدہ کی عصمت, یہ ہے سیدہ کی طہارت. طہارت سیدہ بیان کروں تو یہیں پہ موضوع تمام کرنا پڑے. آئیں چلتے ہیں مباہلہ کی طرف. نجران کے عیسائی مدینہ پہنچ چکے ہیں. یہ رسول سے مباہلہ کرنے کے لیے نہیں, پہلے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ چاہتے تھے کہ رسالت مآب انہیں بتائیں. یہ رسول کی بارگاہ میں آئے, دعوت اسلام کے لیے خط ان کے پاس گیا تھا. یہ پہنچے مدینہ اور مناظرہ کس بات پہ شروع ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. رسول نے فرمایا نہیں, عبداللہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی کہہ رہے نہیں, عیسیٰ اللہ کا رسول ہے, ایک نبی ہے, ایک عبد ہے پروردگار کا. بالکل رسول نے مناظرے میں ایک زاویہ استعمال کیا. یہی زاویہ مامون رشید کے دربار میں میرے 8ویں شہنشاہ نے بھی استعمال کیا تھا. رسالت امام نے فرمایا تم عیسیٰ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا بیٹا ہے. رسالت امام مسکرا کے فرماتے تو ہمیں عیسیٰ سے ایک شکایت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. پادریوں نے سر اٹھا کے کہا کہ ہمارا نبی پوری رات عبادت پروردگار کرتا تھا. رسالت امام مسکرا کے کہتے یہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کی عبادت کرتا تھا. دلائل کے انبار لگ رہے ہیں جی, دلائل دیے جا رہے ہیں, مطمئن کیا جا رہا ہے. یہ ہے نبی کی سیرت. شیعہ سنی دونوں احباب تشریف فرما ہیں. دونوں طرفین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے آئے, نبی نے مسجد میں جگہ دی انہیں. رسالت امام نے کہا کہ مسجد نبوی میں آؤ. مسجد نبوی میں آ گئے. جب عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں اور جانا چاہتے ہیں, ہماری عبادت کا وقت ہے. فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اسی مسجد میں پردہ لگاؤ, ادھر تم اللہ کی عبادت کرو, ادھر ہم کرتے. یہ ہے نبی کی سیرت. 3 دن مسلسل بحث ہوتی رہی, مسلسل شب و روز بحث ہوتی رہی, مسلسل نبی دلائل دیتے رہے. 30 دن حضرت جبریل نے آ کر رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. خدا کہہ رہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مان رہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, پھر ان سے کہہ دے کہ اب بحث نہیں ہوگی, اب یہ بیٹے لائیں, ہم بیٹے لاتے, یہ نساء لائیں, ہم نساء لاتے, یہ نفس لائیں, ہم نفس لاتے. یہاں پہ قانون دان بھی تشریف فرما ہے. میں یہاں سوال ایک رکھنا چاہوں گا کہ وہ جو آ چکے تھے وہی تھے, وہ اپنے خاندانوں سمیت تو نہیں آئے تھے نا, وہ رسول سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے.
رسالت ماب یہ جملہ ہے یاسر بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پہلے گھروں سے بیٹے لے کے آؤ، پہلے گھروں سے جاؤ اور عورتیں لے کے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیٹا، عورت، نفس، اس کی وجہ کیا بنی. کیا مناظرے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں اسی بات پہ اختتام کیا گیا ہے کہ پھر ان کو بلایا جائے؟ جو جب ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ آخر ہوا کیا تھا. عیسائی 3 جہتوں کے قائل ہیں. عیسائی کہتے ہیں روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا روپ ہے جو اب پروردگار کا روپ بن کے جناب مریم کے قریب آیا اور عیسیٰ دنیا میں آیا، وہ اسے اللہ کا روپ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روح القدس یعنی کہ جبریل سے زیادہ صاحب اختیار کوئی نہیں، مریم سے افضل مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے بہتر مرد کوئی نہیں. وہ مریم سے بہتر مستور نہیں مان رہے تھے، عیسیٰ سے بہتر مرد نہیں مان رہے تھے، روح القدس سے زیادہ اختیار نہیں مان رہے تھے. خدا نے کہا ان سے کہا پھر ایسے ہے تو ایسے صحیح ہے. یہ مریم لائے ہم سیدہ لاتے، یہ عیسیٰ لائے ہم حسنین لاتے ہیں، یہ جبریل لائے ہم استاد جبریل لاتے ہیں. اب جب کہہ دیا گیا بسم اللہ سرکار، اب جب یہ کھلا چیلنج کر دیا گیا علی اب جب یہ کھلا چیلنج کر دیا گیا تو یہ چیلنج رسول کی طرف سے نہیں تھا. بسم اللہ رکھتے، یہ چیلنج توحید کی طرف سے تھا. متوجہ رہیں گے آپ صاحب. یہ جو چیلنج کیا جا رہا ہے یہ چیلنج بحیثیت رسول، رسول خود ذاتی حیثیت سے نہیں کر رہے، نبی بن کے کر رہے ہیں اور حکم پروردگار کے تحت کر رہے ہیں کہ جاؤ بلاؤ. اب یہاں پہ میں ایک متصل کرنے لگا ہوں، اس مضمون کا ایک ربط بنانے لگا ہوں. 3 دن مسلسل شب و روز مسجد میں مناظرہ ہوتا رہا. جب بات اسی بات پہ آ گئی کہ اب دلیل نہیں ہوگی، اب آیت نہیں پڑھی جائے گی، اب کوئی استنباط نہیں ہوگا، اب کوئی کسی قسم کی رائے نہیں دی جائے گی، اب صرف مباہلہ ہوگا. اب رسول وہاں سے اٹھے اور سیدھے سیدہ کے دروازے پہ، یہاں دروازے تک نبی پہنچ گئے. اب آگے سے دوسرے مضمون کے ساتھ اسے ربط کرنے لگا ہوں بالکل ذمہ داری کے ساتھ. ادھر نبی سیدہ کے دروازے پہ پہنچے، ادھر حدیث قصہ میں سیدہ کہتی ہیں چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. فی بعض الایام، جو نبی روزانہ آیا کرتے تھے وہ چند دنوں بعد اس لیے آئے کہ نبی بحث میں مصروف تھے. اب نبی آگئے سیدہ کے دروازے پہ. اب حدیث قصہ شروع ہوگی، ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر اڑا دے. یہاں پہ حدیث قصہ میں اکثر لوگوں نے جملہ پڑھا کہ نبی نے کہا معاذ اللہ شاید کسی بیماری یا بخار کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری آ گئی ہے. نبیوں کے ہاں بخار یا بیماری تو متوقع ہی نہیں ہے. بخار یا بیماری تو تب آتی ہے جب جسم نے توازن قرار نہ رہے. تو جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں بیماری کی وجہ سے ذوف محسوس کر رہا ہوں. نبی نے کہا زہرا چادر اڑا، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. رسالت کمزوری کیسے محسوس کر رہی ہے؟ اس نے بیٹے مانگ لیے ہیں، میرے ہے نہیں. اس نے نساء مانگ لی ہے، مجھے تیرے گھر سے چاہیے. اس نے نفس مانگ لیے ہیں، مجھے تیرے گھر سے چاہیے. کتنا لجپال تھا سیدہ کا دروازہ. نبی کو سارے رشتے ایک ہی گھر سے مل گئے. مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے. جو قاریان بیٹھے ہیں حدیث قصہ کے، جن کے گھروں میں شب جمعہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، کیا کہا؟ مجھے چادر اڑا دیجئے. سطر شیخ پورا میں دینے لگا ہوں، کملی والا کہہ رہا ہے مجھے چادر دے، جس کے بدن پہ پہلے ہی 2 چادریں موجود ہیں، ایک عبا کی صورت میں، ایک امامہ کی صورت میں. وہ کہہ رہا ہے مجھے چادر اڑا. حدیث قصہ بڑا خوبصورت جملہ بخاری صاحب نے کہا کہ یہ صرف چادر عام نہیں، ایک مزمل کی صورت ہے، ایک مدثر کی صورت ہے. لیکن مزمل اور مدثر میں کوئی بھی قصہ زہرا نہیں تھی. سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی. اب حدیث قصہ شروع ہوئی، نبی کے اوپر چادر آئی. تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا. یا امہ ہو انی اشم ان ذکر راحتن طیبہ،
کأنہا رایحۃ جدی رسول اللہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث کے ساتھ شہزادی نے اشارہ کیا، وہ چادر کے نیچے ہے رسول۔ حسن سیدھے رسول تک نہیں گئے، پہلے سیدہ کے پاس آئے۔ یہاں میں جملہ اہل علم سے پوچھنے لگا ہوں، یہ وہی حسن نہیں جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتے تھے، جو لوح محفوظ پڑھ رہے تھے، انہیں صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اجازت سیدہ کیوں مانگی گئی؟ سیدہ آپ بتائیں کہاں ہے رسول؟ فرمایا چادر کے نیچے۔ اب حدیث کے ساتھ آگے چلی، مباہلے کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ اب حدیث کے ساتھ آگے چلی، جو ہی حسن چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، اے میرے نانا آپ پہ میرا سلام۔ پردے کے نیچے سے، چادر کے نیچے سے رسول کی آواز ہے، علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کے میوہ، یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، ہے حوض پہ کھڑے ہونے والے، تجھ پہ میرا سلام۔ حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے آ گیا۔ حدیث قصہ کہتی ہے، ابھی میں صرف حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث قصہ کہتی ہے دوسرا شہزادہ صحن عصمت میں آیا، سوال پھر وہی دہرایا گیا، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزادی نے کہا صرف نانا نہیں، ساتھ بھائی بھی۔ اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے دعا چاہیے۔ حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانا کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، پہلے تو چادر کے نیچے ایک تھے نا، اب دو ہیں۔ اب حسین آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ مجھے نانا کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو پھر بھی ایک ہی تھی۔ مجھ سے رہ گئے، اس کا مطلب ہے کہ بدن رسالت اور بدن امامت کی خوشبو ایک، خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول، اور اکیلے رسول نہیں، ساتھ بھائی بھی۔ حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا آپ پہ میرا سلام۔ اب پہلے جب حسن آئے تو کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی صاحب حوضی۔ اب حسین آئے، اب دیکھنا رسول کا جواب، علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی یا شافع امتی۔ اے میری امت کی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، آپ نے توجہ نہیں کی، یہ جملہ امتی نہیں کہہ رہا، خود شافع کہہ رہا ہے، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ میرا سلام۔ اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اجازت ملی چادر کے نیچے۔ اب امیر المومنین آ گئے، جملہ تبدیل کروں سرکار، شاعر آپ ذاکر شبیر ہیں، جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا رسول کہاں ہیں؟ صاحب منبر سلونی نے، صاحب منبر سلونی نے، صاحب منبر سلونی نے کہاں بیٹھ کے سیدہ سنیں، کہاں بیٹھ کے جناب سیدہ پڑھی جائے؟ صاحب منبر سلونی نے کہا، باب العلم نے زہرا سے پوچھا، امام نے بطول سے پوچھا رسول کہاں ہیں؟ فرمایا اکیلے نبی نہیں، ساتھ آپ کے دو بیٹے بھی اس چادر کے نیچے۔ اگر شیخو پورا انصاف کرے، حسن آئے سیدہ سے پوچھا، حسین آئے سیدہ سے پوچھا، علی آئے سیدہ سے پوچھا، حسن کو بھی سیدہ نے بھیجا، حسین کو بھی سیدہ نے بھیجا، علی کو بھی سیدہ نے بھیجا۔ یہ تینوں امام ہیں، یہ تینوں حجتیں ہیں، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ، جو تین حجتوں کو رستہ دکھائے۔
جو 3 حجتوں کو توجہ میں ادھر رکھیے گا بالکل جملہ تھا بسم اللہ بسم اللہ سے تینوں حجتوں نے سیدہ سے پوچھا میں مباہلہ کی تمہید پڑھ رہا ہوں جی مباہلہ کی شرح پڑھ رہا ہوں حدیث کسا کا مباہلے سے ربط ہے یہ چادر کے نیچے پیار نہیں ہو رہا مباہلہ کی تیاری ہو رہی ہے یہ مباہلہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے یہ رسول اپنا لشکر تیار کر رہے تھے تینوں حجتوں کو سیدہ نے بھیج دیا اب حدیث کسا مکمل پڑھوں وقت زیادہ لگ جائے جب سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے بِطَرَفِ الْكِسَا وَعَوْمَ بَيَدِ الْيُمْنَ لِلسَّمَا رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو تھاما ہاتھ آسمان کی طرف اللہم اِنَّا ہَؤُلَاءِ اہل بیتی میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی یہ بس یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جناب ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جی میرے بھائی ہیں یہ میرے باپ ہیں یہ میرے بیٹے ہیں یہ ہے گھر کا رشتہ گھر کے رشتے کے بعد جو اگلا رشتہ ہوتا ہے اعظم شاہ جی وہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے دار نہیں لیکن ان کے خاص ہیں رشتے داری کے بعد جو اگلا رشتہ ہوتا ہے وہ خاص کا ہوتا ہے ایسا ہی یہ رشتے دار نہیں ہیں ان کا خونی رشتہ نہیں ہے لیکن یہ ان کے بڑے خاص ہیں اب موضوع کو خراب نہ کیجئے گا رسول نے کہا اللہم اِنَّا ہَؤُلَاءِ اہل بیتی میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں وہ خاصہ تھی اور میرے خاص بھی یہی ہے رسول نے دوسرا رشتہ بھی کہیں اور نہیں جانے دیا صرف میرے گھر والے ہی نہیں خاص بھی ہیں وہ حامتی میرے حمایتی بھی یہی ہیں صرف حمایتی نہیں لحمہم لحمی دموہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن حبہم انہم منی وانا منہم یہ صرف میرے اہل بیت نہیں خاص نہیں حام نہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے رکے یہاں پہ اہل علم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں رتبے میں بھی رشتے میں بھی آپ یہ کہیے میرا گوشت ان کا گوشت ہے میرا خون ان کا خون ہے یہ کہا جا رہا لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے کلمہ گو ہیں سرکار آپ رسول ہیں آپ کہیے میرا گوشت ان کا گوشت ہے آپ کہہ رہے ان کا گوشت میرا گوشت اب اہل علم جو تشریف فرما ہیں ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا ان کا گوشت میرا گوشت یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت اب گوشت نکالوں گا نا تو بات خود ہی کھل جائے گی رسول کہہ رہے ان کا میرا یہ نہیں کہا کہ میرا ان کا نہیں 10% مجمع سمجھا رسول نے یہ کہا ان کا میرا یہ نہیں کہا میرا ان کا یا رسول اللہ بات ابھی شیخو پورا میں کھلی نہیں فرمایا میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا رہے گا میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون یہی وجہ ہے میرے صادق العطرت شہنشاہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے اپنے دور اقدس میں تو میرے بادشاہ کے ہاتھ میں رسول والا عصا تھا
رسول کی عصا کو دے کے سامنے سے ایک ان کے ہی جید شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور رسول کی عصا کو چومنا شروع کر دیا. وہ چوم رہے تھے, امام مسکرائے, کہنے لگے کیا چوم رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں رسول کا عصا ہے. امام نے بٹن کھول کے آستینے الٹ کے کہا لکڑی کا عصا چوم رہا ہے, یہ گوشت بھی رسول کا ہے, یہ لہو بھی رسول کا ہے. ہم گوشت ہیں رسول کا, ہم لہو ہے رسول کا. اور اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی سے پوچھا گیا تھا یہ 1.25 لاکھ انبیاء کیسے نبی بنے تھے؟ تو رسول نے کہا تھا فقطر منہم مئات اللہ فقطر 24, یہ میرے نور سے ایک کم 1,24,000 نور کے قطرے پسینہ بن کے گرے تھے تو خدا نے نبی بنا دیے تھے. اچھا جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام, جو لہو سے بنے وہ رضی اللہ. پسینہ علیہ السلام, خون رضی اللہ. کوفے کا منبر, وقت نہیں ناروں کا, کوفے کا منبر, میرے امام وارث علم رسول باب العلم امیر المومنین منبر پہ تشریف فرما. ایک یہودی آ گیا, اس نے آ کے کہا اے علی سوال پوچھنے آؤں. بس چھوڑ دے, میری طرف نہ کیجیے گا. اس نے کہا میں پوچھنے آیا ہوں, اتنا علم ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ وہ یہودی تھا, مسلمان نہیں تھا. اس نے یہ جو آپ کے پاس اتنا علم ہے یہ سیکھا کہاں سے؟ آپ کا استاد کون ہے؟ کہاں سے پڑھا اتنا کچھ؟ اب اگر وہ مسلمان ہوتا اور محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہوتا تو علی امیر المومنین اسے امامت سمجھاتے, لیکن اب وہ یہودی ہے. اگر صرف اسے اپنا آپ ہی بتایا تو وہ انہیں سجدہ کر دے گا. رسول کون بنوائے گا؟ وہ کہے گا نا 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 نا, پھر تو ہی سب کچھ. پھر وہ رسول نہیں مانے گا. امیر المومنین جانتے تھے اسے ابھی علی ولی اللہ نہیں پڑھانا, اسے ابھی محمد رسول اللہ پڑھانا, اسے ابھی لا الہ الا اللہ پڑھانا ہے. امیر المومنین کا سوال کیا ہے تیرا؟ اس کا علم کہاں سے سیکھا؟ علی نے سینے پہ ہاتھ رکھا, ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکانی زکن زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. جب کہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے, یہودی کا بدن کانپا, کہنے لگا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا, جس کا لعاب ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا. ابھی وہ بندہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلا تھا یا کونے سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کا راز تو کھل گیا. ہم تو سمجھے تھے یا علی علم تیرا اپنا ہے, آج ہمیں پتا چلا یہ تو ہمارے نبی کے لعاب کا صدقہ ہے. علی کی بات, اس کو چپ ہو جا, ابھی لعاب بولا ہے, لہو نہیں بولا. ابھی تو صرف لعاب. لحمہم لحمی, یہ ہے میرے خاص, یہ ہے میرے خاص. بات تمام ہو گئی, بات بالکل آخری سینے پہ آئے. یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حمایتی ہیں, یہ میرا لہو ہیں, یہ میرا گوشت ہیں. میں ان سے لڑوں گا جو ان سے لڑیں گے, میں اس سے دوستی رکھوں گا جو ان سے دوستی رکھیں گے. یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. توجہ میں طرف کرنا, یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. ادھر رسول نے چادر کے نیچے پنجر کی محبت کا قصیدہ پڑھا, ادھر آواز پروردگار آئی, مصطفیٰ ساری محبت اپنی جتلا دی. خون بھی تیرا, گوشت بھی تیرا, جسم بھی تیرا, ہڈیاں بھی تیری, دوست بھی تیرے, دشمن بھی کے تیرے. اب تو مجھے بتا کہ اللہ اپنی محبت کہاں جتلائے؟ تو میرے مالک تو بھی تو اپنی محبت جتلا. آواز سن, انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مطیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین بچاتا, نہ آسمان بچاتا, نہ سورج لاتا, نہ چاند لاتا, یا دریا میں روانی رکھتا, نہ سمندر میں طغیانی رکھتا. یہ سب کچھ ہے تو ان کی وجہ سے. شیعہ بیٹھے ہو, سنی بیٹھے ہو, کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو, سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آسمان قائم ہے, زمین پہ تم بیٹھے ہو, ہوا چل رہی ہے, دریا بہ رہے ہیں, پھول کھل رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خدا نے کہا میں نے سب کچھ بنایا تھا ان کے لیے. اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آسمان گر کیوں نہیں جاتا, زمین لپیٹ کیوں نہیں دی جاتی, ہوا رک کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محمد ابھی ہے. یہ میرے خاص. ادھر رسول نے گھر سے 5 دن کا قافلہ لیا, یہ طہارت بھرا قافلہ,
یہ عصمت بھرا قافلہ، یہ چادر تطہیر میں انما یرید اللہ کی آیت کی مہر لگا ہوا قافلہ، یہ اپنے گھر سے نکل کے مباہلہ کے میدان کی جانب چلا۔ ذرا لشکر کی تیاری دیکھنا کتنی خوبصورت ہو چکی تھی۔ انما یرید اللہ کی آیت کی مہر لگ گئی تھی، اہل بیت کا تعارف ہو گیا تھا، نبی اپنے گھر سے چلے۔ انداز کیا تھا مباہلہ میں جانے کا؟ آگے پیغمبر، پیچھے سیدہ، پیچھے امیر۔ رسول نے حسین کو گود میں لیا ہوا، حسن کی انگلی کو تھاما ہوا۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں تیرے، ہم امتی ہیں تیرے، ہم تجھ پہ اپنی ہر چیز قربان کرتے ہیں۔ بچوں کی ماں بھی ساتھ ہے، باپ بھی ساتھ ہے۔ ایک بچہ ماں کو دے، ایک بچہ باپ کو دے، تو خالی انداز میں چل، تیرا چلنا بتائے کہ نبی آ رہا ہے۔ بچے تو نے کیوں اٹھائے ہیں؟ تو ہم مجبوری تھی آج بچے اٹھانے، اگر ماں اور باپ لے کے آتے کلمہ اور رکھ لیتے تھا۔ بچے تھے، ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے، ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ اٹھا کے بتا رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے، میری ضرورت بن گیا۔ یہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ آئے ہیں، یہ ہیں میرے بیٹے۔ پیچھے سیدہ ہے۔ اب بالکل ختم کروں گا ورنہ مباہلہ تقاضا کر رہا تھا کہ میں مباہلے کے راز پڑھتا۔ ادھر سے پنجتن کا قافلہ نکلا، ادھر سے عیسائیوں کے پادری، 3 نام لکھے، عبد المسیح، آقب یا برہان۔ اس نے آتا ہوا پنجتن کا قافلہ دیکھا، وہ اتنا ضعیف تھا، علمدار بخاری صاحب اتنا ضعیف تھا کہ اپنی آنکھوں کو یوں اٹھا کے دیکھتا۔ آسمانی صحائف کا عالم تھا، حضرت عیسیٰ سے توسل کا دعویٰ کرتا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، عام پادری نہیں تھا، عام عیسائی نہیں تھا۔ اس نے اپنے یوں ابروؤں کو اٹھایا، اس نے مدینے سے نکلتا ہوا یہ قافلہ دیکھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، مجھے نہیں پتا ان میں مرد کتنے ہیں، ان میں عورتیں کتنی ہیں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا سرکل ہے، ایک دائرہ نور ہے جو اتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ رکے تو یہ پہاڑ اڑیں گے، یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان ہم پہ گر جائے گا۔ جو ہی قافلہ قریب آتا گیا، عیسائی تڑپتا گیا، بالکل قافلہ قریب پہنچا، عیسائی پادری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے پادری کو زمین پہ بیٹھو، معافی مانگو، جسے کہتے ہیں اسے سجدہ کرو۔ اس کا پہنچے نہیں، معافی کس بات کی؟ اس کا مجھے یہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا گیا۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، مجھے وہ بی بی تو نظر نہیں آئی، مجھے نہیں پتا یہ کون سی مستور ہے۔ بسم اللہ، تھوڑا سا پڑھ لوں میں، تھوڑا سا، یہ کون سی مستور ہے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ جو بھی مستور ہے، مریم پیچھے آ گئی۔ عیسائی پادری نے کہا، مریم اشارہ کر کے کہہ رہی ہٹ جاؤ، اگر یہ وہاں تک پہنچ گئی یہ پہاڑ تم پہ گر جائے گا۔ وہیں پہ عیسائی پادری زمین پہ جھک گئے۔ رسول نے سیدہ کو روکا، خود نبی چلتے ہوئے عیسائیوں کے قریب آئے۔